رانو کے پتی کو دنیا سے گئے کافی دن بیت چکے تھے۔ رانو کے 2 بھائی تھے جو اس سے بڑے تھے۔ رانو کے شوہر کی موت کے بعد اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے دونوں بھائیوں کو اس کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں تھی اور وہ اکیلے تنہا جنگل میں زندگی گزار رہی تھی۔ میں کب تک ایسے ہی اکیلی جان زندگی گزاروں گی؟ اگر میں کبھی بیمار ہو گئی تو میرا خیال کون رکھے گا؟ اور بیماری کی حالت میں بھوجن کہاں سے آئے گا؟ میرے پتی کو دنیا سے گئے کئی دن ہو چکے ہیں اور میرے بھائیوں نے میرا حال تک نہیں پوچھا۔ میں ان کے پاس جاتی ہوں، کیا پتا وہ مجھ پر رحم کر کے مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ رانو کے بھائی ساتھ کے جنگل میں رہتے تھے۔ بڑے بھائی ماتا پتا کی جگہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ پہلے بڑے بھائی کے پاس جاتی ہے۔ کئی دن کے سفر کے بعد جب رانو بھائی کے پاس پہنچتی ہے تو کہتی ہے، بھائی کیا حال ہے؟ کئی دن ہو گئے ہیں آپ کی شکل کو دیکھے۔ آپ نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کی بہن بیوہ ہو گئی ہے تو پتہ کریں کہ کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے۔ جس پر رانو کی بھابھی کہتی ہے، بہن خبر کیا لینی تھی، ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ تمہیں کیا پتا تمہارا بھائی کتنا بیمار تھا، تمہارے پتی کی موت کا اس نے اتنا گہرا صدمہ لیا۔ ابھی پہلے سے کچھ بہتر ہے، اور میں سارا دن کام کرتی رہتی ہوں، بھوجن بھی لاتی ہوں اور گھر کی دیکھ بھال بھی کرتی ہوں، اسی لیے ہم تمہارے پاس نہیں آ سکے۔ خیر کوئی بات نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرا بھائی بیمار ہے۔ بہن میں اب ٹھیک ہو چکا ہوں، کوشش کروں گا کہ ایک آدھ دن میں تمہارے پاس چکر لگاؤں۔ مجھے وہاں اپنے ایک پرانے دوست سے کام بھی ہے، اس طرح تمہارا گلہ بھی دور ہو جائے گا۔ بھائی اب آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو خود آپ کے پاس رہنے کے لیے آئی ہوں۔ میرا اب وہاں اکیلے جی نہیں لگتا۔ جس دن سے آپ کے بھائی دنیا سے گئے ہیں میں اس دن سے صحیح سے سو نہیں سکی، ہر وقت دل میں خوف سا رہتا ہے، اسی لیے آپ کے پاس رہنے آئی ہوں۔ رانو کی بھابھی دل ہی دل میں کہتی ہے، لو یہ آ گئی مصیبت، مجھے تو پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ یہ رہنے کے لیے آئی ہے۔ بہن تمہیں پتا تو ہے کہ ہمارے جنگل میں بھوجن کم ہونے کی وجہ سے بہت مشکل ہوتی ہے، اور ہمارا گزر بسر اتنے کم بھوجن سے مشکل سے ہو رہا ہے۔ ابھی 2 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ تمہاری بھابھی تلاش کرنے گئی تھی پر نہیں ملا، بیچاری 2 دن سے بھوکی ہے۔ ابھی جاتا ہوں اس کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ میں تو بھوک برداشت کر لیتا ہوں لیکن اس سے نہیں ہوتی۔ رانو کہتی ہے، بھائی آپ بھوجن کی فکر نہ کریں، میں اپنا بھوجن خود لے آیا کروں گی، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ مجھے صرف اپنے ساتھ گھونسلے میں رہنے کی اجازت دے دیں، میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ بہن بات صرف بھوجن کی نہیں، تم تو جانتی ہو کہ ہمارے جنگل میں چیلوں کے بڑے بڑے پریوار رہتے ہیں اور وہ کسی دوسرے جنگل سے آنے والے پکشی کو رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں تمہیں یہاں رکھ کر اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ تم ایسا کرو کہ دوسرے بھائی کے پاس چلی جاؤ، اس کا جنگل کافی خوشحال ہے اور وہاں بھوجن بھی کافی بڑھیا ہوتا ہے۔ رانو کی بھابھی کہتی ہے، ہم اتنے ظالم نہیں ہیں کہ ہم ایک بیوہ کو سہارا نہ دیں، ہم مجبور ہیں۔ آپ دیوت جی کے پاس چلی جاؤ، وہ خوشباش زندگی گزار رہے ہیں۔ رانو یہ سب سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جنگل میں دوسرے بھائی کے پاس جاتی ہے۔ ایک دوسرے کا حال پوچھنے کے بعد رانو کا بھائی کہتا ہے، بہن بھائی کی موت کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں دلاسا دینے کے لیے نہیں آ سکا۔ دراصل میرے سالے کی شادی تھی اور میں وہاں گیا تھا، اور تمہیں تو پتا ہے وہ کافی دور رہتا ہے، وہاں سے آتے جاتے مجھے کافی دن لگ گئے۔ ابھی آج ہی آیا ہوں اور تمہاری بھابھی ابھی وہیں ہے، بس میں تمہاری ہی طرف نکلنے والا تھا۔ جس پر رانو کہتی ہے، بڑے بھائی کی طرح آپ کو بھی میری بہت فکر ہے، بڑے بھائی کی طرف سے ہی آ رہی ہوں۔ ان کے پاس رہنے کے لیے گئی تھی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ان کے جنگل میں بھوجن کم ملتا ہے اور چیلوں کا پریوار کسی دوسرے جنگل کے پکشی کو رہنے نہیں دیتا، اور یہ کہہ کر آپ کے پاس بھیج دیا کہ آپ کے جنگل میں دانا کافی بڑھیا ہوتا ہے اور چیلوں کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں بہن بات تو ٹھیک ہے،
ہمارے ہاں دانا بھی کافی ہے اور کوئی چیلوں کا خطرہ بھی نہیں۔ لیکن بائی نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، ان کے ہاں بھی دانے کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی چیلوں کا کوئی خطرہ۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ پھر اس جنگل میں کیوں رہتے ہیں، اور چیلوں نے ان کو کچھ کیوں نہیں کہا؟ وہ کون سے شروع سے ہی اس جنگل کے رہنے والے تھے؟ جس پر رانو کہتی ہے، تو بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی بڑے بھائی کی طرح مجھے کوئی کہانی سنائیں گے یا پھر پناہ دیں گے؟ نہیں بہن، میں تمہیں کوئی کہانی نہیں سناؤں گا، میں سیدھی صاف بات کرتا ہوں۔ جیسا کہ تم تو جانتی ہی ہو کہ میری پتنی بڑی نخریلی ہے۔ پہلے دن سے ہی وہ ماں پتا کے ساتھ بھی نہیں رہی اور ہم علیحدہ ہو گئے تھے۔ دراصل وہ اکیلے رہنے کی عادی ہے اور وہ کسی دوسرے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ 1-2 دن کی بات ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ میری بیوی بہت سخت ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں میری پیاری بہن۔ مجھے پہلے ہی علم تھا کہ آپ دونوں ایسا کرو گے، لیکن میں نے سوچا کہ شاید آپ کو اس بات سے ہی ترس آ جائے کہ میں بیوہ ہوں، لیکن خیر کوئی بات نہیں، آپ خوش رہو۔ یہ کہہ کر رانو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رانو کئی دن سے سفر پر ہوتی ہے، ایک جنگل سے دوسرے جنگل اور پھر دوسرے جنگل سے تیسرے جنگل۔ بھوک اور تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ وہ راستے میں ایک جگہ رکتی ہے تاکہ کچھ سانس بحال ہو سکے۔ وہ تھکن سے چور زمین پر لیٹ جاتی ہے۔ اسی دوران 2 پکشی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ رانو کو اس طرح زمین پر بے بس پڑے دیکھ کر اس کے پاس آتے ہیں۔ بہن کیا ہوا، آپ ٹھیک ہو؟ ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں، بس سفر کر کے کچھ تھک سی گئی ہوں، اس لیے آرام کر رہی ہوں۔ دوسرا پکشی کہتا ہے، بہن لگتا ہے آپ کافی لمبا سفر کر کے آئی ہو اور آپ سے تو ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ آپ کون سے جنگل سے آئی ہو؟ بھائی میں 2 جنگلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں اور اب اپنے جنگل ہی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے تھوڑا سا آرام کرنے دے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ رانو کی یہ بات سن کر دونوں پکشیوں کو اس پر بہت رحم آتا ہے۔ ایک پکشی کہتا ہے، بہن کیا بات کر رہی ہو، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، آپ چاہو تو ساری زندگی ہمارے پاس رہ سکتی ہو، ہمارے پاس کافی گھونسلے ہیں اور یہاں بھوجن کی بھی کوئی فکر نہیں۔ ویسے آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ نے ایک ساتھ اتنے جنگلوں کا سفر کیوں کیا، ایسی کیا مجبوری تھی؟ اس پر رانو دونوں پکشیوں کو اپنا سارا قصہ بتاتی ہے۔ وہ دونوں رانو کی کہانی سن کر کافی غمگین ہو جاتے ہیں۔ وہ رانو کو پناہ دینے کا سوچ لیتے ہیں۔ ایک پکشی کہتا ہے، ہم آپ کو مزید تکلیفیں نہیں جھیلنے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلو، آج سے ہم 2 دوست نہیں بلکہ 3 دوست بن کر رہیں گے۔ جس پر رانو کہتی ہے، میں آپ کے جنگل میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی، مجھے اپنے جنگل ہی جانا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پناہ دینے کی پیشکش کی۔ دوسرا پکشی کہتا ہے، ہم نے آپ کو بہن کہا ہے، بھائی بن کر بھی دکھائیں گے، ہم آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی جائیں گی۔ کچھ ہی دیر میں رانو ان پکشیوں کے بار بار اصرار کرنے پر ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جنگل میں ایک مقام پر رکتے ہیں جہاں ان کے گھونسلے ہوتے ہیں۔ ایک پکشی رانو سے کہتا ہے، میرا نام مٹھو ہے اور یہ میرا دوست جمی کبوتر ہے، آپ کا نام یعنی ہماری تیسری دوست کا کیا نام ہے؟ میرا نام رانو ہے، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسے دوست ملے جن کو میری اتنی پرواہ ہے، جبکہ دوسری طرف میرے سگے بھائی ہیں جن کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ مٹھو طوطا کہتا ہے، بہن یہ آپ کا گھونسلہ ہے، ہم نے مضبوط لکڑی سے بنایا ہے، آپ اس میں آرام سے رہ سکتی ہو۔ اگلے دن جب وہ بھوجن لے کر آتے ہیں تو وہاں سے پہلے ہی 2 پکشی بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر رانو ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ اجنبی پکشی کون ہے؟ جس پر جمی کبوتر کہتا ہے، رانو بہن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کالو کوا اور الو بائی ہیں، ہمارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں، کبھی کبھار ہم سے بھی ملنے آ جاتے ہیں۔ میں ان دونوں کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ رانو ہے اور آئندہ سے ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ رانو ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔
اس کے بعد سارے پکشی مل جل کر زندگی بسر کرنے لگتے ہیں اور رانو کی زندگی میں خوشیاں لانے والے اس کے اپنے نہیں بلکہ بیگانے ہوتے ہیں۔